کیا آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک اور روزے کے تقاضے کیا ہیں؟ رمضان المبارک کے دنوں میں روزے اور راتیں قیام کے لیے مخصوص ہیں۔ قرآن کریم نے اس غرض اور غایت صرف ایک لفظ میں بیان کر دی ہے، یعنی لعلکم تتقون۔ قیام ہو یا سیام، یہ دراصل انسان کے اندر تقوی یا تعلق باللہ کے نشو و نما کے ذرائع ہیں۔ اگر یہ مقصد حاصل ہو تو یہ کارآمد اور باعث خیر و برکت ہے، ورنہ اس کی حیثیت ایک بے روح جسم کی مانند ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سلسلے میں واضح ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ پلے نہیں پڑتا، اور کتنے ہی نمازوں میں کھڑے ہونے والے ایسے ہیں کہ انہیں اپنے قیام سے رات جگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ ضرورت نہیں کہ وہ رکھ کر اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ان ارشادات کے پیش نظر رمضان المبارک اور اس کے روزوں کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں ہمیں اپنے ذہنوں پر مستحضر رکھنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے روزے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ روزہ دار اپنے ایمان کو فکر و عمل کے سانچے میں ڈالنے کے شعوری کوشش کرے۔ اس کا ہر کام اللہ کی طرف خوشنودی اور آخرت کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہو، اچھے اعمال کی طرف بڑھایا جائے اور برے اعمال سے دور رہا جائے۔ روزہ دار خود اپنا تجزیہ اور محاسبہ کرتا رہے تاکہ اس کے اندر نیکی، پرہیزگاری اور پاکیزگی پیدا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کو پورے اہتمام اور دل کی حضوری یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، ذکر و اذکار، دعاؤں اور نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان المبارک کے روزے یہ تقاضا بھی کرتے ہیں کہ روزے دار کا تعلق قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط تر ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کرے، اور اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ بھی کیا جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی ملتی رہے۔ رمضان المبارک کے روزوں میں محسوس ہونے والی بھوک اور پیاس یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پاک رزق میں سے معاشرے کے ضرورت مند مفلس نادار افراد پر اپنی حیثیت کے مطابق مال و دولت کو خرچ کیا جائے۔ رمضان المبارک کے روزے بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ جس اللہ کی بندگی اور اطاعت کے اظہار اور جس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم بھوک اور پیاس کے عمل سے گزر رہے ہو، اس اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ اور اس کے دین اور اس کے نظام حیات کو عملاً برپا کرنے کی بھرپور کوشش کرو۔ رمضان المبارک کے روزے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ روزہ دار جسمانی طور پر اپنے اندر روزہ رکھنے کی طاقت حاصل کرنے کے لیے حدود شرع میں رہ کر رزق حلال کمانے اور کھانے کا اہتمام کرتا ہو۔ روزہ رکھنے کی نیت اور سحری کھانے کا اہتمام کرے، سحری کرنے میں تاخیر اور افطار کرنے میں تعجیل کرے۔ افطار میں کھجور یا پانی استعمال کرے، دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر کے قیام اللیل کی سہولت حاصل کرے، اور افطار کے وقت کم کھانا کھائے کیونکہ یہی سنت نبوی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے جہاں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب کھانے پینے اور جنسی ضرورت کو پورا کرنے سے باز رہا جائے، وہیں ان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ریاکاری سے بچا جائے، معمول کے کاموں میں چاق و چوبند ہو کر مصروف رہا جائے۔ روزہ دار اپنی آنکھ، کان، زبان اور سارے اعضائے جسمانی کو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں سے دور رکھے۔ غیبت، چغلی، بد زبانی، غلط بیانی، فحش کلامی، شور و ہنگامہ، غصہ، زیادتی اور اظہار رسانی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش باتیں نہ کرے، نہ شور و شغب اور نہ دنگا فساد کرے۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا اسے کوئی لڑے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ ان تمام تقاضوں کو پورا کر کے ہی ہم اس عظیم اجر و ثواب کی امید کر سکتے ہیں جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں اہل ایمان کے لیے آیا ہے، یعنی جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کے تقاضا پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔